آج کس کے سر پر جاتا ہے. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ بہت نیک ٹو نیک مقابلہ جاری ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی سپورٹرز بھی بہت زیادہ ہیں. ہلری کلنٹن کلیئرلی تھوڑے سے پوائنٹس آگے جا رہی ہیں, لیکن اینڈ پوائنٹ تک کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا اور پریڈکشن بالکل نہیں کی جا رہی. فنگر کراسڈ ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ کون جو ہے وہ اس مارکے کو سر کرتا ہے اور وائٹ ہاؤس کی اس دوڑ میں آگے نکلتا ہے. اس وقت میرے ساتھ یہاں پر نسیم زارا صاحبہ بھی موجود ہیں. ان سے ہم بات کریں گے اور ان جانیں گے کہ سارا دن کی ایکٹیویٹیز, انہوں نے مختلف لوگوں سے بات بھی کی, مختلف پولنگ اسٹیشنز خود بھی گئیں, وہاں پر وزٹ کیا, دیکھا ووٹرز کا ٹرینڈ کیا ہے, کس طرح سے وہ اس چیز کو دیکھ رہی ہیں. ان سے جانیں گے. جی, آپ آج سارا دن جو ہے وہ گھومتی رہیں, دیکھتی رہیں, مختلف پولنگ اسٹیشنز پر بھی گئیں اور آپ نے مطلب ظاہر ہے پڑھتی بھی رہیں. سو کیا تجزیہ دیں گی آپ؟ اب کچھ ہی گھنٹے باقی رہ گئے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ نیک ٹو نیک شروع ہوا تھا, اب تو لگتا ہے کہ ہلری کلنٹن ہی آگے جائیں گی, اور اس پہ آپ کو پتا ہے آپ سے میری شرط نہیں لگی, اوروں سے تو لگ گئی ہے. تو اچھا, جہاں تک الیکشن, میرا خیال ہے 2-3 سرپرائزز ہوئے ہیں آج. ایک تو یہ کہ ووٹر ٹرن آؤٹ ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہے ڈیفینیٹلی. ایک تو یہ ہے. دوسری طرف یہ کہ لگ یہ رہا ہے کہ کئی جگہ ایسی ہیں جہاں کہ آلریڈی ان کے ٹرمپ کے سپورٹرز نے کیسز دائر کیے ہیں. انہوں نے کہا جی بےایمانی ہوئی ہے, اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹرمپ کی جو آخری تقریر تھی اس میں ہم نے سنا کہ میڈیا کو انہوں نے بہت برا کہا اور کہا کہ یہ میرے خلاف ریگ کر رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ اگر میں جیتا نہ تو اس کا مطلب ہے الیکشن جو ہیں وہ ریگ دیں. ہاں, وہ اب میرا خیال ہے تھوڑا تھوڑا جیسے جیسے ان کو نظر آ رہے نہیں جیتیں گے, اپنی پوزیشن بدل رہے ہیں. لیکن آج بھی یہ بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ بہت سی جگہوں پہ انہوں نے ان کے کیسز وغیرہ دائر کیے کہ جی ہمارے ووٹرز کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے. تو یہ اس وقت بڑا ایک جسے کہیں کہ ایکسٹریملی انتھوزیاسٹک ٹرن آؤٹ, اور جیسے آپ دیکھ رہی ہیں وائٹ ہاؤس کے باہر بھی آ کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. حالانکہ انٹرسٹنگ چیز یہ کہ کینڈیڈیٹس تو دونوں نیو یارک میں ہیں, لیکن واشنگٹن میں ایک اپنا میرا خیال ہے جوش اور جذبہ ہے. اور صبح 6 بجے سے لے کے یعنی کہ اب تک میرا خیال ہے کئی تو جگہ پہ 7:30 بجے پہلا کلوز ڈاؤن ہوگا اس کا ووٹنگ کا کچھ اسٹیٹس میں, اور پھر رات کے 9:30 یہاں تک رہے گا. تو ایک جنرلی پیسفل, ویری انتھوزیاسٹک, ہائی ووٹر ٹرن آؤٹ, اور ہلری کلنٹن از وننگ. ہاں, یہ تو آپ نے پریڈکشن دے دی کہ ہلری کلنٹن از وننگ. اچھا, یہاں پر جیسے پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت مشکل ہوتا ہے ووٹرز کو گھروں سے نکالنا کہ جا کر وہ ووٹ کاسٹ کریں. یہاں پر ایسی کوئی سچویشن ہے کہ آپ کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے ووٹرز کو یا پش کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے, میرا خیال ہے کہ اس نارملی اس طرح نہیں ہوتا, لیکن جنرلی تو دنیا میں ہر جگہ آپ اپنے ووٹرز کو موٹیویٹ کرتے ہیں. لیکن جب نیک ٹو نیک ہو, جو کہ ہم نے دیکھا پچھلے 3-4 دنوں میں لگا کہ 2-3 پوائنٹس کا فرق ہے, اس صورت میں پھر ووٹرز کو موبلائز کرنے کی ضرورت پڑی ہے یہاں. اور ہلری کلنٹن نے بار بار یہ کوٹ کر رہا ہے میڈیا کہ 1 ملین لوگ تھے جو انہوں نے موبلائز کیے پچھلے 3 دنوں میں, جو ایکچولی نکلے اور لوگوں کو گھروں سے نکالنے کی کوشش کریں. کیونکہ ایک تو ڈر یہ تھا کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ یہاں کے لوگ کہہ رہے تھے کچھ دن پہلے تک کہ دونوں کینڈیڈیٹس بہت برے ہیں, تو اس لیے کیا کرنا ہے ووٹ کر کے, جو لیس ورسٹ ہے اس کو ووٹ کریں گے. بالکل, بٹ آئی تھنک دے ہیو ڈن دس کہ نکلے, موبلائز کیا, اور اس کا نتیجہ دیکھیں 80% ٹرن آؤٹ, 90% ٹرن آؤٹ, جو ابھی تک ریزلٹس آ رہے ہیں سامنے. بالکل صحیح. اچھا, ہم جب پاکستان کی الیکشن کوریج کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ایکسپیرینس بھی ہے کہ جب تک 10-12 نعرے نہ لگ جائیں, جب تک آگے آمنے سامنے پارٹی کے کارکنان نہ آ جائیں, کوئی ہنگامہ آ رہا ہے, اسی صورتحال نہ ہو, تو مزہ نہیں آتا الیکشنز کا. یہاں بہت پیسفل تھا, بہت کام, بہت آرگنائزڈ, اور لوگ آ رہے ہیں, ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں, اپنے کام کو جا رہے ہیں. اور اب رات میں شاید مختلف جگہوں پر اکٹھے ہوں گے تاکہ پارٹی ریزلٹ سن سکیں اور دیکھ سکیں کہ کیا سینیریو رہا. تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ میرا خیال ہے گڈ کلچر, نیچرلی اٹس اے گڈ کلچر. یہاں ایک اس لیے منفرد لگا اس دفعہ کا الیکشن ریلیز میں, ٹرمپ کی ریلی میں گالی گلوچ بھی ہوئی, کہیں جھگڑے بھی ہوئے, کہیں مسلمانوں کو بھی, بلیکس کو بھی مار کٹائی بھی ہوئی. تو وہ بڑا ایک عجب چیز تھی یہاں کے لیے. ادروائز جیسے آپ کہہ رہی ہیں ایک نارمل پروسیجر ہے, الیکشنز لوگ آتے ہیں, ووٹ ڈالتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, بٹ دس از ایک سینچری آف جو ڈیموکریٹک ٹریڈیشن ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا, ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا اور ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹس بھی رہی ہیں الیکشن ریگنگ کے حوالے سے کہ وہ شاید ریگڈ ہو سکتے ہیں, لیکن یہاں پر بہت اسٹرانگ سسٹم ہے اور بایو میٹرک سسٹم کے ذریعے جب ووٹ کاسٹ کیا جاتا ہے تو کیا پاسبلٹی رہتی ہے کہیں پر ریگنگ کی؟
میرا خیال ہے کہ جو ریگنگ کی بات کر رہے تھے انہوں نے مثلاً کہا کہ جی ایف بی آئی کے جو قومی ہیں ڈائریکٹر انہوں نے پہلے ایک بات کی جس سے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹرمپ کو فائدہ ہونے لگا تھا کہ انہوں نے کہا جی ہلری کلنٹن جو اور ای میلز نکلی ہیں وہ ہلری کلنٹن کا کیس, اور پھر جب when he took back his statement ایف بی آئی کا ڈائریکٹر, اور he took back the statement جبکہ اوباما نے ان کو بڑی سخت طریقے سے کرٹیسائز کیا, تو اس چیز کو انہوں نے کہا ٹرمپ نے کہ جی یہ ریگنگ ہے. اس کے بعد میڈیا کا کل تو میں سن رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی میری شکل دکھا رہے ہیں اور میڈیا یہ کر رہا ہے اور مجھے نیگیٹیولی پروجیکٹ کر رہا ہے, تو اس کو ریگنگ کہہ رہے ہیں. پھر آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ میرے خلاف ہیں, اور وہ میرا خیال ہے سی آئی کے فارمر سی آئی کے سینئر آفیشلز نے یہ بھی کہا کہ اگر ٹرمپ کا ہاتھ ہوگا بٹن پہ نیوکلیئر پہ تو دنیا خطرے میں ہوگی. تو آئی تھنک ہی از ریفرنگ ٹو دیٹ. لیکن آپ کو بتائیں کہ جو ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹس ہیں اور جو ڈیموکریٹک سپورٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہاں بڑا انٹرسٹنگ رول ہے کہ ہر جو اسٹیٹ ہے وہ طے کرتی ہے کہ جو ووٹنگ جو پروسیس ہے وہ کیا ہوگا. یعنی کہ مثلا کوئی اسٹیٹ کہہ دے گی کہ ارلی ووٹرز الاؤڈ ہیں. ارلی ووٹرز کا مطلب کہ ہر ایک ووٹ ڈال سکے گا, کیونکہ یعنی ایک دن ہوتا آپ مجبوری ہے آپ نے دفتر جانا ہے یہ وہ. اچھا تو یہاں ہوا نارتھ کیرولینا وچ از ruled by the Republicans, which is under Republican control, انہوں نے ارلی ووٹنگ کی اجازت نہیں دی. تو وہ ڈیموکریٹس کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوشش کی ہے ریپبلکنز نے کہ کہیں کہیں کوشش کریں کہ جہاں ہلری کے ووٹس ہیں تو ان کو ڈینائی کریں ووٹ. تو اس طرح کے پروسیس چلتا رہے, لیکن یعنی کہ ایسی کوئی میجر ریگنگ نہیں. لگتا یہ ہے کہ جب اگر ٹرمپ ہار جائیں تو اب ناؤ ہے وہ اسٹیک کہ میں بار بار کہہ رہی ہوں ٹرمپ ہار جائیں گے, لیکن اگر ٹرمپ ہار گئے تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ بات اور نکلے گی بہت کہ یہ ریگنگ اس کے بعد بھی کنٹروورسیز ختم نہیں ہوں گی بلکہ اور شروع ہو ہوں گی. اور یہ البتہ مجھے انٹرسٹنگ لگا کہ آج ٹرمپ نے کہا کہ فاکس نیوز کو صبح جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا ویل اف آئی لوز, پہلے تو آپ کو معلوم ہے نا وہ کہتے تھے اف آئی ول ایکسپٹ اٹ ول بی اے فیئر الیکشن, کہ فیئر الیکشن ہوگا اگر میں جیتا. آج پہلی مرتبہ انہوں نے کہا ویل اگر میں ہارا تو پھر میں نے بہت پیسے ضائع کیے اور بہت ٹائم ضائع کیے. تو لگتا یہ ہے کہ شاید وہ تھوڑا سا جو ایک وہ غصہ اور نیگیٹیوٹی کو لے کے ایک ایکسیپٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں. بالکل صحیح آپ نے صحیح کہا, لیکن اب کچھ ہی گھنٹے رہ گئے ہیں, فیصلہ ہو جائے گا. جو بھی جیتے گا ہسٹری تو بنے گی. اگر ہلری جیتتی ہیں جیسا کہ میم نصیر ظاہرہ صاحبہ نے بھی کہا تو وہ پہلی فیمیل پریزیڈنٹ ہوں گی امریکہ کی, اور اگر ٹرمپ جیتے ہیں تو پھر وہ پہلے پریزیڈنٹ ہوں گے جن کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں. یہ کچھ ہی گھنٹوں میں ہمیں حیدر پتہ لگ جائے گا.